اس کے خالق کائنات نے دامن ذوق میں آباد کر رکھا ہے۔ یہ آپ سمجھ نہیں آتی مسکین کہیں یا امیر کہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو نبی سے عیز و انکساری کا اظہار کرے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا پورا امتیاز یہ ہے کہ ہم میں کوئی امیر نواز نہیں ہے تو غریب نواز ہے۔ امیر نواز نہیں ملے گا، غریب نواز ملے گا۔ تو یہ بات میزبان محمد کا خالق کائنات نے پسند کیا۔ دولت کا ہونا کمال نہیں، دولت تو کئی اور لوگوں کے پاس تھی، لیکن تاجدار کل دانا اس الخط و رسول مولا کل کی ذات گرامی لیے توجہ کا صدقہ تھا کہ اپنے وقت کا چیمبر آف کامرس کا چیئرمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دولت نے جو کام کیا اور جس عالی ذوق اور عالی ظرفی سے خرچ کیا، یہ انہی کا امتیاز تھا۔ ثابت کا ہونا کمال نہیں، خرچ کرنا کمال ہے، اور خرچ نہیں ہوتا جب تک اس کی طرف سے توفیق میسر نہ آ جائے۔ یہ میرے دوستان گرامی بحثو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ ہماری 5ویں سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب پروقار ہے، جو سراپا انوار بھی ہے اور سراپا بہار بھی ہے، جس میں میرے محمد عربی کے دسترخوان حزین کے نمخار تشریف فرما ہے اور دور دور سے چل کے آئے ہیں۔ یہ میرے کائنات کے تاجدار کا یہ بھی کرم ہے کہ جب ہم کوئی شادی کرتے ہیں تو دعوت نامہ بنتا ہے اور لسٹ بنتی ہے، اور لسٹ میں ہم نام لکھاتے ہیں، بشیر کا لکھ لیں، نذیر کا لکھ لیں، سو فلاں کا لکھ لیں، تو وہ کہتے ہیں جناب وہ آپ کے بھائی، اور یار میں ان سے ناراض ہوں، رہنے دے، اس کو فلاں کو لکھ، فلاں کو لکھ۔ تو ثابت ہوا شادی میں وہی آتا ہے جو انوائٹڈ ہو۔ اور آج جب میرے نبی کی میلاد کی لسٹ بنی ہے، آپ تب آئے ہیں کہ نبی کے میلاد کی لسٹ میں آپ کا نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی میلاد شہید کے اظہار مسرت میں آپ کا نام نامی آ گیا، تو پھر اتنا ہی ہے کہ بس بلایا ہے تو پھر بلایا ہے۔ اللہ اور معراج کے کسی سے ہوتا ہے نیام، ارے اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ آج ہمیں فخر ہے کہ ہم نبی کے میلاد پہ آئے نہیں، ہمیں تو بلایا گیا ہے۔ تو جس نے بلایا ہے وہی خالی نہیں بھیجے گا، عطا کر کے بھیجے گا۔ سخی کے دروازے دل نواز سے، اگر سخی کے دروازے دل نواز سے سوالی خالی جائے تو سخی کے دروازے کی توہین ہوتی ہے۔ وہ اپنی سخاوت کی لاج رکھتے ہوں گے، تو آج ہم ان کے دروازے پہ ایک طرف مصطفیٰ ہے، دوسری طرف خدا ہے۔ قربان جاؤں، یہ کیسے اپنا خالق کائنات کا کرم ہے کہ مالک کونین کے محبوب دل نواز کے دروازے دے لیجے دل نواز پہ ہمیں حکم دے دیا کہ بولو انہوں میں ظالم انفسہم جاؤ، لہذا ہم آپ نہیں آئے، ہم تائید ایزنی کے ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ قلت وقت میں لمبی بات بھی نہیں کرتا اور منہ کی تعریف نہیں۔ علماء قبلہ محمد احمد نثار بیگ بھائی کے بات تو گفتگو ویسے بھی نہ دیکھ لیں۔ اگر کوئی آدمی بڑا خوش لباس ہو لیکن نیچے بوسکی کی قمیض پہن کر اگر اوپر کھدر کی ویس کوٹ پہن لے تو بندہ دیکھنے والا کہے گا یہ کتنا ڈریس لینگویج نا آشنا انسان ہے۔ وہ دیکھو یار ظلم خدا کا، نیچے اس نے جناب بندہ بوسکی کا کرتا اور اوپر کھدر کی تو یہی تقریر کہہ دے کہ ان کی بات گفتگو کے کھدر کی ویس کوٹ والے یہ حال آئے گا۔ میرے دوستان گرامی، اللہ کریم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، خالق کائنات کی ذات گرامی نے قرآن پاک وہ دنیا کائنات میں بے مثل ہے اور دنیا کائنات کی بے مثال کتاب ہے، جس کے لیے دنیا کائنات کے پہلوانوں کو دیکھا، دنیا کائنات کے ادیب، دنیا کائنات کے خطیب، دنیا کائنات کے سکالر، دنیا کائنات کے ہسٹری رائٹر، دنیا کائنات کے قلم، جس نے بھی کوئی دنیا میں چیلنج کیا اس کا چیلنج قبول ہو گیا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے، کریم آقا نے چیلنج کر دیا کہ یہ وہ قرآن ہے، کوئی ہے تم میں فاتو بسورۃ من مثلہ، کوئی پیدا ہوا تو ایک صورت بنا کے لائے، جس کی صورت نہیں بن سکتی وہ صورت والے کی سیرت کون کہاں سے لے کے آئے گا۔ اور یہ کمال محبت ہے کہ قرآن کی جو آیت دیکھیں اس میں نبی کی صورت نظر آتی ہے، اور جو صورت دیکھیں اسی میں میرے نبی کی سیرت نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے فیاضان گرامی، خالق کائنات کی ذات گرامی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خالق کائنات نے وہ کہاں بھیجا، وہ کیسے بھیجا، وہ کیوں بھیجا؟ معاذ اللہ، یہاں نقاد عقل نا تمام، ترجمان عشق تمام، لاہوری کلندر، جدید و قدیم کے علوم پہ دسترس پہ رکھنے والا علامہ جو ہے، اس نے عیسیٰ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، لڑائی ہو رہی ہے، خون بہ رہا ہے، کپڑے پھٹ رہے ہیں، دھول اڑ رہی ہے، انسانیت ذلت کی بستیوں میں جا رہی ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ کوئی کہیں سے آواز آئی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھنا ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ایک دفعہ سامنے تو آئیں، یاد میں عادت نہیں، الصلاۃ
اونچا نہ پڑھو، بار آواز جائے گی. جدی زبان تکلیفیں نہ پڑے، جدی زبان ٹھیک اونچا پڑے. صلاۃ ہو والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت رواج ہے. ایک دفعہ آگے والے درود پڑھتے ہیں، دوسری بار پچھلے پڑھتے ہیں. یہ ذوق اور یہ سلیقہ، یہ کرینہ بڑا عجیب ہے اور بڑا دل نواز اور دل لبھانے والا ہے. کہ جن بندہ پچھلے ایک واری صاحب کر لیں، دوسری واری اگلے کر لیں. تو ساڈے پنجاب کا رواج ایک واری سارے پڑھتے ہیں مل کے. صلاۃ ہو السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے فیاضان گرامی، خالق کائنات کی ذات گرامی نے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب میں ایک جملہ محبت کہہ کے واپس آؤں گا. مجھے انسان چاہیے رب کعبہ کیسا؟ خوبصورت ہو گیا. خوبصورت ہو گیا، بڑا خوبصورت چلنے والا ہو، سیدھا ٹھیک ہو گیا. جناب بندہ اس کے رکوع میں حسن ہو، سجود میں خوبصورتی ہو، ٹھیک ہو گیا. وہ بیڈ کریکٹر نہ ہو، وہ برے کردار کا مالک نہ ہو گیا. وہ صدق مقال اور رزق حلال کا پیکر ہو، ٹھیک ہو گیا. وہ امانت و خیانت میں باوقار ہو، ٹھیک ہو گیا. انسانیت کی روح تڑپ گئی. عرض کیا رب کعبہ اتنی باتیں تو یاد نہیں ہوگی، تو اب کیا طریقہ ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی طرف سے جملہ محبت کہہ رہا ہوں. عرض کی کہ رب کعبہ ایسا اتنا یاد رکھنی یہ صفات مشکل ہے، اس سے بہتر نہیں ساری صفات جمع کر کے بھیجنا تیرا کام ہے، پھر ماننا ہمارا. بھیج تو صحیح. تو دنیا کائنات کے صفات کا مثل اور دنیا کائنات کا صفات کا مجموعہ وہ دنیا کائنات میں صرف نہیں جو میرے مدینے والے میں نہیں، اور صرف وہ وہی ہے جو مدینے والے نے ادا کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قلت وقت میرے کریم نے اور ایک پنجابی جملہ کہہ لوا علامہ صاحب نے کہا بھئی وہ ترے تھیاڑے وہ غار کی کردے رہے. تے ایک گجرات دا ہویا بابا بوٹا پنجابی دا شاعر، انہیں ایک شعر کیا خدا قسم محبت کا قلم توڑ دیتا. انہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آغوش دل نواز میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس ہوگا، اور جب سر اقدس ہوگا تو پھر میرے نبی کا چہرہ ہوگا، صدیق آقا کی نظر ہوگی، خیال بھی مصطفیٰ کا، ذوق بھی مصطفیٰ کی طرف. تو وہاں حضرت آقا کریم کی وہ بوٹا بابا اپنا منظر کشی کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضور نے ذرا رخ انور یوں کرنے کا ارادہ کیا نا، تو وہ جناب صدیق زبان حال سے بول اٹھے، نہ مکھڑے نو چھپا ماہی، نہ مکھڑے نو چھپا ماہی، چہرے دی تلاوت ہون دے، چہرے دی زیارت ہون دے، اسی کاریاں تیرے مکھڑے دے، مکھڑے دی تلاوت ہون دے. میرے دوستان گرامی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ کیا اور فنا فی شیخ کا سلوک وہاں طے کرایا گیا. اور اس میں حدیث کوٹ کروں کہ میرے آقا انعامدار مدینہ تاجدار علیہ السلام کی ذات گرامی ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس سے فرما گئے یہ دے کے آ جانا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میں لمبا وقت بھی نہیں تو میں اتنا عالم بھی نہیں، لیکن جب علی کرم اللہ وجہ کریم روایت کرتے ہیں سرکار کریم کی بارگاہ میں کہ حضور یہ مجھے ذرا غلط فہمی ہوئی، تو میرے کریم نے پوچھا کیا؟ عرض کی سیدی جب میں مدینے کی گلی میں آیا تو ابو بکر صدیق پشت کر کے کھڑے ہوئے تھے، میں نے پشت کو ایسے ہی دیکھا کہ میرے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ. فی شیخ اسے کہتے ہیں. اور آقا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں اور جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں جو ہے فنا فی شیخ، وہ وہی سلوک ہے جو ابو بکر صدیق کو غار ثور میں طے کرایا. چلو پھر واپس کبھی پھر انشاءاللہ نبی کائنات. چونکہ علامہ قبلہ بیگ صاحب حضور اللہ سلامت رکھے اور بھائی رزاق صاحب، ان کی باری تو جناب بیرسٹر صاحب کہتے تھے میں شاہ صاحب اور پیر صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوتا. تو اب میں کیا کہوں؟ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑا پرتکلف کھانا ہے اور میں کھانے کے درمیان زیادہ حائل نہیں. کھانے شریف کے درمیان، لنگر شریف کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. میرے فیاضان کے ایک جملہ محبت کہہ دوں. حضرت علامہ نے ایک راگ محبت چھیڑا سرکار کونین کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کی تعریف کا. تو اس کے ایک جملہ میں بھی اپنا خاتمانہ اس میں ڈال دوں حصہ کہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا اور بہت تعریف کیا گیا. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بظاہر تو جناب 63 ایئرز 63 سال عمر ہے اور اس میں 40 نکال دے 23 سال عمر ہے. 23 سال اعلان نبوت کے بعد کتنی تعریف ہوئی ہے.
तारीफ हुई 23 साल में कितनी होगी? नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया की 1000 साल उम्र, 2000 उम्र, 3000 साल उम्र, 800 साल, 700 साल, इतनी उनकी उम्रें। और मेरे नबी के लिए हुक्म है तेरी तारीफ बहुत की गई, जब उम्र तो है 23 साल। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सारी मिला ले तो सीधी 3 है। 3 साल में कितनी तारीफ है। तो यहाँ ये सोचना पड़ेगा। आदम अलैहिस्सलाम से भी मैं किसी बुजुर्ग की बात कोट कर रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम के तमाम उम्र भी जमा कर लें फिर भी वो नहीं बनती कि सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। तो अर्ज की रब्बे काबा ये उम्रें कैलकुलेट कर लें। आदम ने भी मेरे नबी की तारीफ की, ईसा मूसा ने भी की, नजीउल्लाह ने भी की, कलीमुल्लाह ने भी की, खलीलुल्लाह ने भी की, ज़बीउल्लाह ने भी की। आवाज आई नहीं, इससे भी पहले कहा कब, जब कब न था, एक मुस्तफा था, एक खुदा था। जिस वक्त कोई न था, इसकी तारीफ तो तब शुरू हुई। और मैंने की और इलाही तारीफ खत्म कब होगी? माज़अल्लाह तारीफ कब खत्म होगी? फरमाया जब कब भी खत्म हो जाएगा, कोई चीज जिंदा न रह जाएगी, मैदान माशर होगा, वहां भी मेरे नबी की तारीफ होगी, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ। इसलिए इस पूरी कायनात के निजाम लैलो निहाल को कैलकुलेट करें, फिर मानना पड़ेगा कि मुस्तफा की जितनी तारीफ की है कायनात में किसी की नहीं की गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक आम फहम बात कर लूं, अपना खाल के कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब वरफाना लक जिक्रक, क्या मैंने तेरे जिक्र को बुलंद नहीं किया? पंजाबी माफी चाहना, मेरा कद 5 फुट 9 इंच, तो मैं आसा पकड़ा डंडा, वो भी मिसाल मेरे सर बराबर 5 फुट 9 इंच, 10 फुट 11 फुट 6 इंच, इन्नी उच्ची होगी, डबल कर लो उच्चा होगी। जिथे खुदा पे कहंदे तेरा जिक्र मैं बुलंद कीता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिथे खुदा जिस्म तो पाक है, जिसामत तो पाक है, कद तो पाक है, कहर तो पाक है। आवाज आई महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे जिक्र को मैंने बुलंद किया। रब्बे काबा किस तरह? और कोई दुनिया कायनात में हर इल्म हर चीज जो है वो कैलकुलेट होगी। मैं ला रहब हूँ, मैं बेऐब हूँ, मैं वजूद से, मैं जिस्म से, मैं हद से, मैं कद से, मैं जराबत हदूद दरबे से, मैं मशरक व मगरब से, शमाल व जनूब से, सुबह शाम से, लैलो निहार से और खुशबू व बावकार से मैं बेनियाज हूँ, ना मैं उसमें आ सकता हूँ। जिस तरह मैं लामादूद हूँ, मैंने इतना ही तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। अस्सलातु मेरे दोस्तों ने गिरामी, फिर तारीफ होती है या जिक्र होता है इंसान करे। महबूब दुनिया कायनात में इंसानों का जिक्र करते हैं, तारीफें करते हैं। तुझे तो मैंने वो बनाया है। सुभान अल्लाह। आहा, मैंने तो बनाया है ना, मैं नहीं बनाया है, मेरा मतलब मैंने बनाया है। जमीन बनाई, आसमान बनाया, लौह बनाया, कलम बनाया, फर्श बनाया, अर्श बनाया, मशरिक बनाया, मगरिब बनाया, शुमाल बनाया, जनूब बनाया, जन्नत बनाया, दोज़ख बनाया, लौह बनाया, कलम बनाया, फरिश्ते बनाए, अज़ाब व हिसाब किताब के मामलात तय किए महबूब। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये तो बनी है कौन की फैक्ट्री में? ये सारी चीजें तो है कौन फैक्ट्री की। ये कौन सी घड़ी है जी? राडो है, राडो कंपनी की। ये कौन सी घड़ी है? ये रोलेक्स है, ये रोलेक्स है, बड़ी कीमती फैक्ट्री की। और महबूब ये जो बाकी कायनात बनी है ये तो है कुन फयकून की फैक्ट्री। तुझे मैंने उसमें नहीं छोड़ा था कि कोई तेरे जैसा ना हो, तेरे जैसा ना हो। जो कहेगा मैं कुन की फैक्ट्री का हूँ,
महबूब तुझे मैंने खलकता हूँ बेयदी, तुझे तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं कुर्बान जाऊँ। और अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए, अलामा तशरीफ फरमाए किबला खुदा इनकी जिंदगी दराज करे, फरमाया सरमाया अहले सुन्नत है, मैं फख्र से कहता हूँ, फरमाया महबूब खलकता हूँ बेयदी, तुझे मैंने हाथ से बनाया। तो यहाँ मुतशाबे लफ्ज़ है, तर्जुमा हाथ नहीं करते। अगर हाथ को हकीकत समझ लें तो माज़अल्लाह ईमान फारग हो जाएगा, क्योंकि रब हाथ से पाक है। और जब मैं हाथ मानूं तो फिर मुझे बाजू मानना पड़ा, तो जब मैंने बाजू माना तो फिर मुझे पूरी बॉडी मानना पड़ेगी। माज़अल्लाह नहीं नहीं, ये एक मुतशाबे लफ्ज़ है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे मैंने हाथ से बनाया, जिस तरह दुनिया कायनात में मेरे हाथ को कोई कंप्यूट नहीं कर सकता, इसी तेरे कोई अजमत को क़यामत तक जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकेगा। इसमें एक बस यार बस इसमें एक अगर इजाज़त दे ते जरूर शिफाउंदा हुए तो पढ़ लो। आमीन। एक जुमला मोहब्बत मेरे दोस्तान इकराम आ रहा है, मौलाना ज़ियाउल कासमी देवबंद मकतबे फिक्र का, उसने दो टोक फैसला किया अपनी किताब में खुतबाते कासमिया में, कहता कि रब्बे काबा की कसम है जो मेरे नबी के मेराज को बमा जिस्म न माने वो इस्लाम से फारिग है। साहबत का हमारा अकीदा सच्चा है। आगे चले मेरे कायनात के ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे कबली वाले करीम की ज़ात ग्रामी जिब्रील अमीन आए, आके अर्ज़ की कायनात के ताजदार रब्बे कदीर का बुलावा है, इसको रफा नहीं करता। तशरीफ ले गए, रास्ते पे गार्ड ऑफ ऑनर होता गया, सिदरतुल मुंतहा पे तशरीफ ले गए और वहाँ हुक्म होता है महबूब, और महबूब का ख्याल है दिल नवाज आया कि जनाबे कलीम को हुक्म बड़ा झिड़क से मिलता है, जूते उतार। तो कबल इसके के झिड़क आए, मैं पहले क्यों ना उतार दूं, मैं पहले क्यों ना उतार दूं, लेकिन बिइज़्निल्लाह अल्लाह का हुक्म था। महबूब मस्जिद में जाते हैं जूते उतारते हैं, घर में आते हैं तो जूते पहन के आते हैं। सूरत कोतूर मस्जिद पे गया था, तू तो यहाँ से गया था वहीं आ रहा है, अपने घर में जूते उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको मैं अपनी मोहब्बत के निगाह से देख के कहता हूँ, जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम गए तो वो नालैने अक़दस जो है, वो नालैने पाक जो है, वो मक्के के किसी ऊंट की जनाब खाल की बनी हुई जूती हजारों के पाँव में होगी, लेकिन रब्बे काबा ये क्यों पसंद है, फरमाया जूते की खाल नहीं देख रहा, निस्बते मुस्तफा देख रहा। और वहाँ फरिश्ते क्या कहते हैं, जिब्रील अमीन मैं आगे नहीं आता, और यार आ तो सही, और नहीं नहीं यार मैं नहीं आता। क्यों, मैं चले आ, तू क्यों नहीं आता, सुने तू जा सकना, मैं को मोहम्मद मुस्तफा ते नहीं, मैं को तेरे वर्गा ते नहीं ना, मैं तेरे वर्गा नहीं, मैं आवा तो फरोगे तजल्ला बेसोजत परम, मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ हजरत गुरवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हजरत महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह खला बैठी, और हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते रावलपिंडी भावड़ा बाजार में, तो बयान किया तो यहाँ आए ना कि आप फरमाने लगे कि हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे आगे बढ़ो तो पर सट जाएंगे। वहाँ हजरत गुरवी रहमतुल्लाह अलैह की तारी हो गई, हमारा स्कूल का जमाना था, तो आप आह निकली और कहले हाय ओ काश ओ जिब्रीला मां तेरे कोलों मारना, तो मैं तुदा आखा और चुप करके पल्ला नापो लग, वैसे जिसे जुत्ती नहीं सड़ लगी कोई तेरा भी कुछ नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। बस मैं 2 मिनट चार और ज्यादा मेहमानों ने दूर जाना है। जनाब यहाँ एक जुमला है, मोहब्बत है, मेरे महबूब रफ़अना लका ज़िक्रक। अब वहां पहुंच गए जहां कोई नहीं जा रहा, सिदरा से आगे ना कोई प्लेस है चलने के लिए, नो प्लेस, प्लेस नहीं, फाउंडेशन नहीं, तो फिर बशर के लिए चलने के लिए तो फाउंडेशन की जरूरत है। फाउंडेशन की जरूरत है, तो वहां तो सिदरा के आगे तो फाउंडेशन है नहीं, लेकिन इस तरह में नहीं जाना, वक्त थोड़ा है। सरकार कौनैन ने नालैने पाक पहना हुआ, अब मुझे ये कमके में नजर आ रहे हैं, ये लाइट नजर आ रही है, इसलिए ये छत की ये नीचे तय है, ऊपर का मुझे पता नहीं कंस्ट्रक्शन का क्या हाल है, ऊपर क्या है मुझे नहीं पता,
محبوب آپ نالین پہن کے آئے جو تیرا فکری علمی اعتبار سے مقام پرکھے تیرا تو اسے تیرے جوتے کا تلوا نظر آئے مقام مصطفیٰ نظر صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی چندر جا تیرے بوہ کی جوتی محبوب جو تیرا مقام پرکھے گا اس کے سامنے تیرے نالین کا تلوا آئے گا مقام مصطفیٰ سمجھنا آئے گا. ایک دروشی پر ایک محبت کی چھوٹی سی بات. السلام بس ایک محبت سے تاکہ عام فہم بات عرض ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک باری کیا میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ تشریف فرما ہے. کفار مکہ میں ہلچل مچی ہوئی ہے, اضطراب ہے, بے چینی ہے, مضطرب ہے, بے قراری ہے. میٹنگ کال ہو گئی کہ جناب پتہ مال ہمارے پاس, دولت ہمارے پاس ہے, ثروت ہمارے پاس ہے, بازو ہمارے ساتھ ہیں, دوست ہے, باپ, ہمارا خاندان, ہمارا خلفہ, ہماری برادری, ہمارے پاس خزانے, مال, دولت. جناب بندہ کوئی بے حساب کیا کیا کیفیت ہے ہماری معذاللہ کہ اس کو ہمیں لے گیا ہو جس کے سر پہ نہ دادے کا سایہ, نہ باپ کا سایہ, نہ ماں کا سایہ, نہ بہن کا سایہ, نہ بھائی کا سایہ, نہ اپنا سایہ. ایسا کوئی بے سایہ, ایسا بے سایہ. اب یہاں ایک محبت کا جملہ ہے, کوئی کہتے ہیں سایہ نہیں, کوئی محبت والے کہتے ہیں اس کے سائے بغیر نظام لیل و نہار قائم کیسے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بس میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام بس جملہ اختتام تاجدار کائنات کے خلاف میٹھے موری ہے. ارے مال و دولت ہمارے پاس, دولت ہمارے پاس, ثروت ہمارے پاس, بازو ہمارے پاس, برادری ہمارے ساتھ, اپنے وقت کے ٹیبل ٹاک کے ہم ماہرین اکٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹیرین جو ہے ہمارے مدلل دلائل کے ساتھ گفتگو کو سارے معذاللہ ہم میں تو ایک ہمیں لے کے جا رہا ہے. دوست اٹھے معذاللہ, جی 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 اچھا یا مہربانی کر, اچھا جی پھر اللہ میں پتر الصلاۃ آمین. میرے بیٹے ہیں یہ اسپین سے آئے ہیں کہ مامو جان دو حضرات بڑے جید فاضل ہیں گجرانوالہ میں, حضرت سیدی فاروق احمد شاہ صاحب اور علامہ عرفان شاہ جی صاحب میری بافلوں کی روح رواں ہوتے ہیں. ان کے بھی بھانجے ہیں, میرا بھی بیٹا ہے, اور یہ اسپین سے تشریف لائے. ان کی امی جان بڑی فاضلہ بڑی عالمہ خاتون ہیں, اللہ کریم خیر و برکت کرے. بس میں جملہ اختتام کی طرف لے آیا. یار کوئی چلا جائے ان کو صرف اتنا کرے, گھیر گھار کے ذرا بت خانے لے آئے. برفانا کہہ چھوڑو کی فرق پہنا, انگریزی چ نہیں عربی چ کہہ چھوڑو برفانا جی. چونکہ آج کل تو انگریزی پڑھی ہوئی انوار بے کوئی بار پٹی لگی ہوتی ہے اے بی صاحب, میں تے ہوندی نہیں شکر ہے. انوار بے اے بی صاحب, ابیدہ نہ کیجئے ٹی بی صاحب طاہر بے. تو اللہ ٹی بی تو بچائے تے خطیب صاحب تسی لیٹ آ کے بہرے جان چھپاڑ لی. اللہ تانوں مدینے کھڑے تے علامہ نیب صاحب والا حال نہ کرے, تسی اگے آ جاؤ گے. الصلاۃ والسلام آمین آمین آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے فیاض نگر بس دو چار جملے سیدی اب طے ہوا برفانا. میرے کریم کی طرف میسج گیا, بات نہ بنی. معذاللہ سما معذاللہ سما معذاللہ جو اپنے وقت کا پارلیمنٹیرین جو ٹاپ کا تھا ٹیبل ٹاپ وہ چلا گیا. حضور کو تمہید باندھی اور کہنے لگا تو معذاللہ ہمارا رشتہ ہے, فیملی ممبر ہے, تو بڑا عظیم ہے, تو بڑا حسین ہے, تو بڑا جمیل ہے, تو بڑا خلیق ہے, تو بڑا باوقار ہے, تو بڑا سراپا انوار ہے. تیری عزت, تیری عظمت, تیرا وقار, تیرا خلوت, تیری جلوت, تیری صحبت, تیری شان, تیری نہر, تیرے نہاد, تیری چڑھتی جوانی, سب کے ہم قائل ہیں. کچھ تو ہم پہ کرم کر. میرے نبی مسکرائے فرمایا کیا کروں؟ کہنے لگے پھر آج ذرا بت خانے آ جائے.
دیکھ تو لیں. میرے کریم نے مسکرا کر فرمایا چل یار سبحان اللہ. چل. اب آج جب میرے کریم چلے تو وہ بڑا نظام تھا اس وقت. جناب بتایا ان کی ایجنسیاں کام کر رہی تھی. پیغام پہنچ گیا کہ آ رہے ہیں. ادھر ابو جال کے پیسے تھے اور ڈم ڈم ہو رہی ہے. لوگوں ضروری اعلان سنو محمد بت خانے میں آ رہے ہیں. آپ بھی آ جائیں. محمد بت خانے میں آ رہے ہیں ماذن. تو میرے کریم نے سنا تو بڑا فان آ لگا. میرے کریم نے رب نے کہا بھائی یہ کیا آج منظر ہے. میں تو جا رہا ہوں تو یہ منادی ہو رہی محمد آ گیا بت خانے میں. تو آواز آئی محبوب آج رحمت موج پہ ہے. خرچہ کافروں کا ہے منادی مصطفیٰ. جی میں پنڈو یہ بندہ میں کو زیادہ آواز نہیں ہو گئی. خرچہ یار کا ذکر یار کا. یہ کہنے والے کہ محمد کا نہ کہو آ گیا. آج کافر کہہ رہے ہیں آ گیا. سبحان اللہ. تھوڑے بابے خرچہ کر کے کیسی آ گیا تو اونوں پٹو اسی تے پر ازلا دے کہنا لے آ گیا وہ. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. میرے فیاضانی اس دوتے میں بہت سارے کو کئی گھنٹے گل کی تھی دفعہ. بس حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ خراما 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 جتھے یار پگ دھردا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا تے اگ لاواں میں مندراں نوں کلی یار دی سرگ دا جھوٹا تے اگ لاواں میں مندراں نوں. میرے محبوب قدم رکھتے ہیں خدا کی قسم ذرے چیختے ہیں. میرے آقا صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ یہ رونے کی آواز. فرمایا یا صدیق تیرے بھی کانوں کے جاب اٹھ رہے ہیں. یہ رونے کی آوازیں انسانوں کی نہیں, یہ مٹی کے ذرے رو رہے ہیں کہ ماہی کل گزرا تھا پاؤں رکھ کے ان پہ آج تمہارے سینے پہ بھی قدم رکھ کے جا. ہمارے ذروں کو آپ جناب بندہ تابدار بنا جا بس قلت ختم. بس سرکار تشریف لائے ورفعنا لک ذکر. کریم آقا تشریف لے گئے. بت خانے کا دروازہ کھلا, اندر رنگ رنگیلے خدا تھے عجیب و غریب ماذا اللہ. وہ جو صاحب لے کے آئے وہ ٹھک ایک خدا کے سامنے جھک گئے. تو 10 منٹ بعد گھنٹے بعد ہوش ہے کہ لگے وہ جڑے نام لے کے آئے وہ دا حال تے ویکھا کتنا بتا تو متاثر ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی کہ میرا سر ایک بت کے سامنے, سارے بتوں کا سر مصطفیٰ کے قدموں میں. اور شبہ پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا, محمد بت قدے میں جائیں تو بت خانہ نہیں رہتا. خانہ لکا ذکر کہاں عرش پہ طرفہ دھوم دھام فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ کون جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے. میرے دوستان گرامی پوری دنیا کائنات میں آزان میں کچھ وقت ہے, کہیں 10 منٹ کہیں 15 منٹ کہیں گھنٹے کا کہیں 2 گھنٹے کا کہیں 4 گھنٹے کا کہیں 5 گھنٹے کا کہیں 10 گھنٹے کا کہیں 12 گھنٹے کا. تو ثابت ہوا پوری دنیا پہ اذان ہوتی رہتی ہے اور جہاں اذان ہوتی ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. پوری دنیا کائنات کے نظام لیل و نہار میں پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے, کبھی بند نہیں ہوتی. 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد گھنٹہ پہلے گھنٹہ بعد. تو پوری دنیا میں مدینے والے کے نام پہ ڈنکے بج رہے ہیں اور قیامت تک بجتے رہیں گے. آپ بھی دیکھ لیں آج سے 20 30 40 سال جو آئے ہیں اس وقت لندن میں کیا حال تھا. اور جس طرح علامہ قبلہ میرے مخدومی بھائی نے فرمایا آج امریکہ پوری دنیا میں دیکھے جلوس نکل رہے ہیں. ذوق شوق ہے, محبت ہے, اللہ کریم کا وعدہ ہے. عرفیت میں اندیش سے گوگائے رقیبہ آپ آدھے سکا کم نہ کند رزق کے دار. میرے دوستان گرامی اس کی عظمتوں کے تنتنے, اس کی عظمتوں کے دبدبے پوری کائنات میں لہراتے رہیں گے. آئیں واپس. ہمیں حضور سے محبت ہے. بے شک بلا تصور ہے بے شک واقعی. بلا دو ہاتھ کھڑے کرو. اچھا اے میرے نال نال ہاتھ لئیو, اے ہاتھ لئیو, اے نہیں ہاتھ رکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھو جی ہاتھ شے وچ کوئی آئیے تو پھر محبت. سبحان اللہ. ایک آدمی نوجوان معافی چاہتا ہوں جناب پتا وہ گلی سے گزرا, اس کے تیور بدلے ہوئے, اس کا مزاج بدلا ہوگا, اس کا انداز بدلا ہوگا, اس کا انداز تکلم بدلا ہوگا, اس کی سیرت بدلی ہوئی, اس کی صورت بدلی ہوئی, اس کا لباس بدلا ہوگا, اس کا رنگ ڈھنگ بدلا ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگے پتہ نہیں موڈے نکری ہو گیا, تیور بھی بدل گیا, طور بھی بدل گیا, ذوق بھی بدل گیا, لباس بھی بدل گیا, انداز بھی بدل گیا, گفتگو بھی بدل گئی, منہ میں پان آ گیا, آنکھوں میں سرما آ گیا, ٹھمک ٹھمک کے ترنت جانچ آ گئی. پتہ چلا اس کا کسی سے پیار ہے تو اس کی گلی سے گزرے
تو اس کا تیرنا چلنا بدل گیا. اور یارو اگر بندے کو بندے سے پیار ہو جائے بندہ بدل جاتا ہے. تمہیں مصطفیٰ سے پیار ہے. حضرت نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل کیا؟ دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے دوستان گرامی یہ وہ سرزمین ہے جہاں اقبال پڑھ کے گیا تو ساتھی نے پوچھا یا کیا پسند آیا؟ تو اس نے تھوک کے اس کلچر پہ کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ. مستانی عوام گرچے تھی تلوار کی تیزی مگر چھوٹے نہ مجھے لندن میں بھی آداب ہر خیزی. میرے دوستان گرامیات ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے کیا پریکٹیکلی ہے؟ آپ کی 70% اولادیں میرے نوجوان میرا دل روتا ہے. یہ نہیں کہ میں سال بعد آتا ہوں. خدا کو مجھے آئے دن دنیا کائنات کی معاملات حالات پہ میری نظر ہوتی ہے. آج 70% یوکے میں نوجوان مسلمان بچے جو ہیں وہ جیلوں میں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. علماء نے مصطفیٰ کی اولاد ہے. کیا جواب دیں گے؟ آپ بچوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والوں بچوں کی گناہ میں ہیلپ کرنے والوں زانی بدکار شرابی اور ہیروین فروش بچوں کے پیچھا کرنے والوں قیامت میں کیا جواب دو گے؟ اپنے ضمیر میں جا کے اپنے اندر جا کے اور اپنی اولادوں کو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والوں اپنی اولادوں کو گناہ کے لیے پیمنٹ کرنے والوں ان کا بوجھ اٹھانے والوں قیامت میں کیا جواب دیں گے کہ ان کے تمام تر گناہوں کے لیے انویسٹمنٹ آپ کی تھی. شراب کھانے کے لیے ہیروین کے لیے بدکاری کے لیے عیاشی کے لیے مکاری کے لیے شراب کے لیے کیا آپ پیمنٹ کرتے تھے؟ تو یاد رکھیں جہاں جرم ہے اس پہ بیگ صاحب قبلہ کی بڑی گرفت ہے فقہ پہ. تو جہاں جرم مجرم کو سزا ہے وہاں اعانت جرم بھی نہیں. کوئی سبحان اللہ ہی نہیں. آپ سرڑ جو گئی نہیں تھے کی کریے. اعانت جرم بھی گناہ ہے. اور آگے بھی ایک جملہ کہہ لوں کہ نہ کہوں؟ اعانت جرم گناہ ہویا. تو پھر ایک آپ سے سوال کر دوں آپ جو پاکستان تے جو لفنگڑ آتے ہیں نات خان داڑھی موننے جب ان کو آپ پیسے دیتے تو مطلب پیسے دیتے کہ شیف تے خرچ کر لیا. میں کون نہیں بول رہا تو پھر بھال کر کے کہوں جو سنت مصطفیٰ نہیں چنگی اچھی سمجھتا وہ نعت مصطفیٰ کا لگتا کیا ہے اور جو نعت رسول پڑھتا ہے وہ سنت رسول سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میں پاکستان میں رہتا ہوں میرے دوست جانتے ہیں کوئی ثابت کر دیں میمن کے کسی نے میرے سے سٹیج پہ کبھی کلین شیپ نعت خان کو نعت پڑھتے تھے. پنجابی چاہتے ہیں ماں دی سوکن دی سے نہیں. یہ کیا ان لوگوں کو اپنے سر پہ چڑھا لیا. آج اس میلاد سید کی محفل میں وعدہ کریں کہ آج کے بعد جو نعت خان داڑھی منانے والا ہوگا اس کو ہم پیسے نہیں دیں گے. یہ نبی کا غلام ہے وہ کندھے ہاتھ کھڑا جی. کاش اتنے ہوتا نا جناب شیخ ابرار تو نے فوٹو وچ کیمرہ کھینچ لینا سی. الحمدللہ تعالی ایک کبھی کلین شیپ داڑھی بنانے والے نعت خان کو پیسہ نہ دے. اور دوسرا دوستان گرامی اگر آپ کو صرف اتنا اور اتنا ایک جملہ بتا دے بس اس پہ ختم گفتگو. اللہ کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم کے طفیل میرے میزبان محفل اور میری یہ ساری برادری یہ اس کمیونٹی اور یہ قبیلہ سارا اللہ کرے ہمیشہ شاد باد آباد رہے. اور کریم کا احسان ہے ایک صرف مجھے بتا دے کیونکہ میں پینڈو آدمی ہوں میں نہ پڑھیا بھی نہیں تو میری دھیاں بھی پہ سنتیاں نے ایوان کٹانا لیا ناخن ودانا لیا مورا دے پرما اور بازو تو بغیر کمیزہ پانا لیا. اسلام دی فطر اور اسلام دی طرز حیات دا مسخر اڑانا لیا جنہیں ایک اقبال بھی مغرب میں کہنا ہاں ہاں یہ وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں حلو تو وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. گریبہ میں جا کے ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. میلاد مانا جلوس میں آپ آئے لیکن گھر کا حل کیا ہے؟ گھر سے اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے. ہماری غیرت ہو گئی ہے ہماری عیاس ہو گئی ہے ہم مردہ دل ہیں. مجھے کی آکن دیر ہے مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. بس
ایک جملہ آخری محبت دادا چھڑوا کو گئے ان کتنے پھنس گئے لیکن میں اس کے بغیر تقریر کو مکمل نہیں سمجھتا اور میرا دامن حاضر ہے آپ محسوس نہ کریں یہاں میرے بے شمار دوست ہیں جن کی گھر سے میری بہنیں میری بیٹیاں جاتی ہیں قسم اٹھا کے ان سے پوچھے میرے گھر میں آج بھی ٹی وی نہیں ہے میں آپ کی کمائی سے ٹی وی لے کے خرچ کروں قیامت میں کیا جواب دوں گا جنہوں نے اپنے خون پسینے کی برفوں کی کمائی مجھے دی اس میں اپنی آنکھوں کی عیاشی کرتا تھا گریباں میں جھانک کے کبھی آج تک کسی دوست نے مجھے ہاتھ اٹھا کے کبھی چندے کی اپیل کی ہو کیا چورا جی میرا دربار پاک نہیں وہاں مزار نہیں وہاں اخراجات نہیں اور مشائخ الہام تمہیں اپنے اسلاف کی عظمت کا پاسبان ہو کر پیر جو ہے صوفی اس کو نہیں مانگنا چاہیے اداروں کی ضرورت ہے اداروں کے لیے لیکن خانقاہ تو خود کفیل ہے آستانہ تو خود کفیل ہے اور جو اپنا کفیل نہ ہو وہ آستانہ نہیں رہتا آستانہ بن جاتا اور جو آستانہ ہوتا ہے خدا کی قسم اس کے دربار پہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی ساقی کی نواز جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں ایک طرف پیر صاحب دوسری طرف جناب بندہ میں اب کچھ نہیں کہتا لیکن سارے جانتے مجھے کہ سچی سنانے میں اس کا کوئی جواب نہیں بس وہ گل پنجابی شرح صاحب میں نے گل دس رہا تو سارے انگریزی پڑھے ادھر بریسٹر کھبے پاسے بریسٹر او بیٹھا ہے نہ کھلائیو بریسٹر سارے پڑھے انگریزی بھائی خلیل تے میں حاجی بشیر اسی دو وچوں پرانے پنڈو آدمی ایمانداری نال میں دسو سارے بس حضرت جی بس ایک جملہ ایمان کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں مجھے صرف اتنا بتا دیں نقل خوبصورت کی کرنی چاہیے یا کوجے گندے کی کرنی کس کی کرنی چاہیے ایمان سے کہیں ہاتھ اٹھا کے کہیں جس کا نہیں ہاتھ وہ رہنے دے اس کا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ پوری کائنات میں کس کی نقل کی جائے جو خوبصورت ہو تو مجھے ایمان سے بتائیں محمد سے بہتر کون جی خدا نے خود بنایا اور حسن میں کاجر ہے یہ کیسے ممکن ہے محبوب خدا کا ہو تو علم نہ ہو محبوب خدا کا ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو محبوب خدا کا ہو پیکر جمال نہ ہو یہاں تو میرے ظہوری لاہوری نے کہا تھا خدا کی قسم مدینے والے کو رب نے ایسا بنایا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا اور دنیا کائنات کے اگر بال گر جائے چائے میں تو چائے پینے کو دل نہیں کرتا اور میرے اماں سلمہ کو کہتے ہیں اماں جی میرے منڈے میں بخار ہو گیا اماں سلمہ کہتی ہے ایک منٹ جا کے کچھ لائیے اوپر سے کپڑا اتارا ہے پانی میں رکھ کے رکھ دیا فرمایا جاؤ پلاؤ بخار اتر جائے گا ساری زندگی چڑھے گئی نہیں اپنے صاحب کو کہنے لگے کیا دوائی تھی فرمایا نبی کے بال کو اٹھا کے دیا خوبصورت کون ہوگا تیرا بال جو ہے وہ بیماری کا پیغام ہے محمد کا بال شفا کا نام ہے وہ کتنا جمیل ہوگا تیرے پسینے میں بو آتی ہے اس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے تیرا ہاتھ ہلے تو حرکت بنتی ہے اس کا ہاتھ ہلے تو برکت بنتی ہے تو بات کرے تو بات بنتی ہے نبی بات کرے تو حدیث بنتی ہے تو کام کرے تو حجت بنتا ہے نبی کام کرے تو سنت بنتا ہے تو سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نبی سو جائے تو وضو رہ جاتا ہے گھر میں جائے جوتا اتار کے نبی عرش پہ چلا جائے جوتا پہن کے اور یارو تو سو جائے وضو ٹوٹ جائے نبی سو بھی جائے وضو رہ جائے اس سے بڑھ کر کون خوبصورت ہوگا پھر اپنے ضمیر پہ آج سوال کریں کہ ہمیں کس کی نقل کرنی چاہیے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جہاں موسیٰ کلیم کہے رب کعبہ یہ امتی مجھے دے دے ہائے یہ مجھے دے میرے قریب فرماتے نہیں یہ حصہ ہی مصطفیٰ یار کا ہے تو میں چل پھر نبوت تو لے لے مجھے محمد کا امتی بنا جہاں کلیمی آ کے تیرے ہم منصب بننے کی جستجو کرے تو اپنے گریبہ میں جھاگ تیرے گھر میں تیرے کھانے میں تیرے پینے میں تیرے کلچر میں تیری تہذیب میں تیرے تمدن میں تیرے اوڑھنے بچھونے میں جو تیری حد تک موقوف ہے اس میں بھی کیوں مدینے والی کی غلامی کا نظر رنگ نہیں آتا اس طرح نہیں خوش سبحان اللہ میں نہیں چنگی منو نہ منو سبحان اللہ لگائے چھڑو لیکن سبحان اللہ بھی اس طرح کہ علامہ
نقیب صاحب تھے تو تقریر کر رہا تھا میری طرح، تو نے کہا جزاک اللہ، وہ تقریر نہیں چھوڑی، پھر کہہ رہا جزاک اللہ، پھر بھی تقریر نہیں چھوڑی، پھر کہ او جزاک اللہ، پھر بھی تو کہنے لگا مار جزاک اللہ۔ اس طرح نہیں میرے دوستان گرامی، خدا را آپ سب جتنے تشریف فرمائے، کوئی بھی سنی بالیقین آج کل تو خیر میڈن یو کے پیر بھی بڑے بڑھ گئے، لیکن بارسو بزرگوں کے ہم ماننے والے ہیں، تو ہم جب سلاسل عالیہ قدسیہ میں ہیں تو ہمیں حیا کر کے اپنے جس خاندان سے نسبت ہے ان اسلاف کی کریکٹر کو دیکھ لیں، ان کی صورت کو دیکھ لیں، ان کی سیرت کو دیکھ لیں، اور اللہ کے فضل سے خزاں گزرے کی بہار آئے گی گلیوں میں۔ میں دل کے اتھا گرائیوں سے تمام الفٹ تک آئے ہوئے اپنے مہمانوں کو اور میرے میزبان یہ بھائی مسکین کے نام پیغام محبت ہے کہ آپ کے تعلق محبت کے جو ہے وہ دور تک ہے، اور یہ نعتہ محبت وہ ہے جو نہ ٹوٹنے والا، یہ رشتہ وہ ہے محبت مصطفیٰ کے سفید جو نہ چھوٹنے والا۔ آپ تشریف لائے، انشاءاللہ رضی اللہ کریم برکتیں عطا کریں گے، اور آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ عزیز وکٹوریا پارک وکٹوریا مسجد میں حقوق والدین پہ بہت بڑی عظیم الشان کانفرنس ہوگی۔ یہاں میں وہ پیغام دیتا ہوں جو آپ کی ضرورت کا ہے۔ آج اولادیں بگڑ رہی ہیں، اولاد کو والدین کا، والدین کو اولاد کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں، یہ توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے انشاءاللہ عظیم وکٹوریا پارک آنے والا ہفتہ تاجدار کریم علیہ السلام کی تصدق برکتیں ہوگی۔ میں علامہ صاحب قبلہ کا، نوجوان علماء کا، اہل ذوق کا، اہل محبت کا، اہل شوق کا اور مبارک کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی خلیل منہ اگے کر دینے میرا نکے ہونے دا یار ہے تو ایک کردن پہ میں بھی تے آیا نا، تو میں کدو آنا ہے تسی نہیں آئے ہو۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اولادوں کو صالح حیات، کیونکہ قلت وقت ہے۔ دوسرا نعت خانہ بیماری پہ گئی ہے بھئی ایک بار اسلام پڑھنا لا دو، پھر 250 نعت خان نعت پڑھ لیں، تو اس وقت کام نازک ہے، تو دروشی پڑھ کے عربشی پڑھ کے کلشی پڑھ لو تو دعا کر لیے تو اہلی ہے۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا اب ایک منظر دیکھیں گے جس کو میں نے خیابان چورا شریف سے شروع کیا۔ میں نقلوں کا قائل نہیں، اس دفعہ 1163 پاؤنڈ کا کیک بنایا گیا، اور اسی طرح کی یہ روایت یہاں بھی ہے کہ آج کیک آئے گا سرکار کی برتھ ڈے کے حوالے سے، اور آقا کریم علیہ السلام کی برگاہ ناز میں ہم ازواج مطہرات طیبات حضور کریم آقا علیہ السلام، جناب کے مؤذن بلال کا، حضور کے نعت خان جناب حسان کا، اور جناب خلفائے راشدین کریمین کے لباس رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ حقداروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اماں جی خدیجہ پاک کا، اماں جی آمنہ کریمہ، حلیمہ کریمہ کے یہ لباس ہوتے ہیں۔ اب یہ جلدی سے کیک لے آئیں تاکہ کیک کاٹنے کی یہ رسم نہیں، اظہار محبت ہے، اس میں علامہ صاحب کا بھی ہاتھ لگ جائے گا، برکتیں ہوں گی۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تصدق، اور آپ زبان خاموش نہیں رہے گی جب کیک کاٹا جائے۔ آنکھوں میں تصور کریں نبی کریم آمنہ کی گود میں آئے ہوں گے، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ سہانی گھڑی ہوگی۔ میرے فیاضان گرامی، اور اس کے ساتھ ذرا اپنی زبان سے کام لے کے میرے نبی کی ذات گرامی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے چلے۔ الصلاۃ نہیں پڑھ رہے سارے۔ وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا آمین. جی بسم اللہ. یہ درود شریف حضرات گرامی تحریک درود شریف کی طرف سے ہے. درود شریف 5 کروڑ 9 لاکھ 713 مرتبہ. پھر ایک بات. کتنا؟ 5 کروڑ 9 لاکھ 713 مرتبہ. یہ گھر میں بچیوں نے پڑھا ہے. اگلے سال آپ ہاتھ اٹھائیں, ہمارے گھر سے بھی نذرانہ آئے گا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے درود شریف گھروں میں شروع کر دیں انشاءاللہ. قرآن پاک 9 مرتبہ. قرآن پاک سورہ یاسین شریف میری طرف سے قرآن مجید وہ شامل کریں. بسم اللہ. 10 قرآن پاک. ایک بھائی کبیر صاحب کی طرف 11 کر لیں, ہم 10 کے قائل نہیں. ماشاء اللہ. یہ بسم اللہ. سورہ یاسین شریف 247 مرتبہ. آیت کریمہ شریف 70,000 مرتبہ. درود ابراہیم 4,000 مرتبہ. یہ ساری قرآن پاک کا ثواب ابراہیم عالم مدد اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ قبول فرمائیں اور بھائی مسکین صاحب کے والدین کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمان. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم. مولا قدوس تمام کلام ربانی, تمام درود پاک, تمام کلمات طیبات اور قرآن خوانی, یہ تمام نذرانے عقیدت اور یہ خوشیاں کے ہم خوش ہیں. جس رات میرے نبی آئے اللہ کریم, آپ نے بھی کسی کافر کے گھر لڑکی نہیں پیدا کی, بیٹے پیدا کیے. پنجابی کمان مرنڈے نہیں ونڈے, منڈے ونڈے نے. منڈے نہیں منڈے ونڈے نے. ہم بھی اس آمد سعید کی خوشی میں, جہاں اپنے بچوں کی خوشی ہے, امام المرسلین کی خوشی میں, یہ اظہار عقیدت ہے, نہ یہ شرک ہے نہ بدعت ہے.
یہ اظہار محبت ہے کہ ہم اپنے کریم آقا کی آمد سعید پہ سارے مل کے اظہار محبت کریں. اور میزبان محفل نے یہ اہتمام کیا. صحابہ کرام ازواج مطہرات کے لباس، یہ عطیات، یہ جناب ازواج مطہرات طیبات کے لباس ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس پاک ہے، حضور کے مؤذن بلال کا لباس پاک ہے، حضور کے نعت خان حسان رضی اللہ تعالیٰ کا لباس پاک ہے، میرے سرکار کی اماں حلیمہ سعدیہ کا لباس ہے، اماں آمنہ کریمہ کا لباس ہے، آپ کی بہن شیمہ کا لباس ہے. حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم یہ حقدار جو لاوارث بچیوں ان کی شادیوں پہ تقسیم کر دیں گے. اللہ کریم یہ سارا نذرانہ عقیدت، صاحب خانہ کے جذبات، تخیلات، اندرون پردہ میری بیٹیاں جنہوں نے سارا سال یہ دروشی پڑھا، آیات قدسیہ پڑھی، الہ العالمین شفاور احباب محبت کے یہ پاکیزہ جذبات، یہ تخیلات، یہ پاکیزہ افکار بتصدق سیر الابرار مولا کائنات تیری برگہ علی وقار میں ہم پیش کرتے ہیں. تو اپنی رحمت بے مثال کے صدقے اپنی برگاہ میں قبول فرما. سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قبول فرما لیں. اور آپ سے اسی نگاہ کے طلبگار ہیں جس کو ابو بکر کو دیکھ کے صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو دیکھا فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو دیکھا غنی کر دیا، علی کو دیکھا مشکل کشا کر دیا، حبشی کو دیکھا بلال با کمال کر دیا، کسی بے زر کو دیکھا ابو ذر بنا دیا. اس صاحب عظم نظر کا صدقہ ہم بھی طلبگار ہیں. ایک نگاہ، ایک اشارہ، ایک تبسم، بندہ نواز، اس سے بڑھ کر اے دل جانا اس دل کی قیمت کیا کہیے. الہ العالمین اس کلام پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اخلاق 24,000 پیغمبر بالحسین ابراہیم خلیل اللہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ سیدہ اسماعیل ذبیح اللہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقدس ازواج مطہرات، بنات پاک، خانوادہ پاک، شہدائے بدر و حنین و احد، بالخصوص احد کے تاجدار سیدنا سرکر امیر حمزہ کی برگہ علی وقار میں، اور حضرت سید خدری شہدائے کربلا، مسلمانان عالم، ابو بکر صدیق، شیخ حضرت سلمان فارسی، سیدنا امام جعفر صادق، حضور بایزید بستانی، ابوالحسن خرقانی، میر قرآن، شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری، حضرت خواجہ مکنگی، حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت شیخ احمد مجدد الافسانی، حضرت غریب نواز خواجہ شاہ جمال اللہ، حضرت خواجہ محمد فیض اللہ، حضرت خواجہ نور محمد، حضرت خواجہ فقیر محمد، میرے کریمہ کا حضرت پیر حیدر شہنشاہ بادشاہ، حضور قبلہ عالم جمی جتنے تشریف فرما احباب ہیں. اللہ کریم تیری آج رحمت بالیقین جھوم جھوم کے گناہگار تلاش کر رہی ہے. جتنے کھڑے ہیں ان کے بھی آباء و اجداد کو قبروں میں اگر عذاب ہے تو موقوف فرما. مسکین بھائی کے والدین، دیگر بھائی بشیر صاحب، ایک میری بہن دنیا سے گئی، ان کو میں یاد کرتے ہوئے اللہ کریم وہ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی. اللہ ان میری بہنوں کو، میری مائیں جو قبر میں ہیں، اللہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کی قبور انور کا صدقہ ان پہ رحمت قبر پہ نازل فرما. یا الہ العالمین اس محفل پاک کا صدقہ جس آغوش دل نواز میں سرکار آئے آمنہ کریمہ کی گود کا صدقہ، جن گھروں میں بچے نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. الہی اس محفل میلاد کی لاج رکھ کے اگلے سال ہم آئے تو جن کے گھروں میں اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جن کے پاس مکان نہیں میری اماں حلیمہ کے محل کا واسطہ، ایوب انصاری کے پیلس کا واسطہ، الہی انہیں اپنے گھر عطا فرما. جن کے کاروبار نہیں میرے نبی نے جو نفع کثیر سیدہ خدیجہ کریمہ کو عطا کیا اس کے صدقے میں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. دور دراز سے چل کے آنا، اطر بیٹے میرے بڑے مخلص ساتھی ہیں، ان کے بھائی بیمار ہیں، بہنوئی بیمار ہیں، والد صاحب بیمار ہیں. اللہ کریم سب بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. مولا قدوس تاجدار کل کا صدقہ اور کربلا کے شہداء کا واسطہ الہی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی رات لمبی دکھی ہو گئی، الہی اسے موقوف کر دے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو خون کا اجر عطا کر کے انہیں آزادی عطا فرما. الہ العالمین جو بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، الہی ہمیں کفار سے رسوا نہ کرا، ہمارے حال پہ رحم فرما. اور ماں بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں کشمیر میں، الہ العالمین ان کشمیر کے مقبوضہ کے لوگوں کو آزادی عطا فرما. ان کے دکھوں کی رات میں آزادی کا تلوث فرما دے، ان کے دکھوں کو سکھ میں بدل. اور یا الہ العالمین تمام مسلمان، بالکل ہمارے یہ دوسرے گھر میں میرے دوست صاحب خانہ فوت ہو گئے،
اللہ کریم انہیں بھی اپنی رحمت میں قبول فرما، درجات بلند فرما۔ جتنے بھی یہ میرے دوست وفادار جانثار محبت کرنے والے شہر کے بڑا عالم محمد محمد حنیف اور علامہ محمد حنیف صاحب قبلہ جو یہاں کے بہت بڑے معروف اور دیرینہ اور بڑے بے لاگ اور بڑے بے نیاز اور بڑے جرت کے مالک، وہ تیرے گھر کے سامنے، تیرے گھر کے سامنے اب دعا کیا ہے؟ ہم تو اپنی دعا کے اس حوالے سے کہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے، چاہیے ان کے درجات بلند فرما، اور جمیع شاکان رسول کی آنے والی زندگی میں سلامتی برکتیں، اور جو دوست تشریف لائے اللہ کریم ان کی حاضری قبول، صلی اللہ تعالیٰ علی نور الانوار نبی المختار وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلا ہفتہ انشاءاللہ جامعہ مسجد وکٹوریہ مانچسٹر